عام طور پر جب ہم سنتے ہیں کہ نظم، تو نظم کا ایک مفہوم جو ذہن میں آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نثر، ایک ہوتا ہے نظم. تو یہاں پر نظم کلام سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن مجید کے بارے میں اتنی بات تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صورتوں میں تقسیم کیا ہے. یعنی ایسے تو نہیں ہے نا کہ اقوال کا ایک مجموعہ ہے. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بہت سی کتابیں ہم نے ایسی بھی پڑھی ہیں جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں اقوال زرعی جمع کر دیے گئے ہیں. کسی بڑے فلسفی، بڑے حکیم کی متفرق نیک باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، حکیمانہ باتیں ہیں، انہیں جمع کر دیا گیا ہے. ممکن ہے کہ اس میں کوئی ترتیب قائم کی گئی ہو، ممکن ہے کہ قائم نہ کی گئی ہو، لیکن قرآن مجید کی جب آپ صنف کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ایک کتاب کی طرح مرتب کیا گیا ہے، اور اس میں جو بنیادی وحدت ہے وہ سورہ ہے. یعنی بنیادی وحدت آیت نہیں ہے، جملہ نہیں ہے، قول نہیں ہے، بلکہ سورہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے اس بات کو جب اس نے بیان فرمایا ہے تو یوں نہیں بیان فرمایا کہ ایک جملہ کہہ دیا، پھر کبھی دوسرا جملہ کہہ دیا، پھر کوئی تیسرا جملہ کہہ دیا، اور اس طرح متفرق اقوال کا ایک مجموعہ بن گیا. اور وہ ہمیں کتاب کی صورت میں دے دیا گیا. جیسے کہ مثال کے طور پر آپ نے کوئی اچھے مجموعے شاعری کے دیکھے ہوں تو بعض لوگ اس کے آخر میں فردیات کا ایک عنوان قائم کر دیتے ہیں. یعنی شاعر نے کوئی غزل کہنا چاہیے، نہیں ہوئی، کوئی نظم شروع کی، نہیں ہوئی، لیکن اس میں کوئی ایک شعر، کوئی ایک مصرع بہت اچھا ہو گیا تو اس کو الگ سے جمع کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید کا ایک طالب علم قرآن میں اترتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ میں کس طرح کی کتاب پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ہر سورہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بنایا ہے، اس کو سورہ کی حیثیت سے ترتیب دیا ہے، وہ اصل میں ایک پوری وحدت ہے. وہ اقوال کا مجموعہ نہیں ہے، وہ متفرق نیک باتیں نہیں ہیں، وہ اچھی نصیحتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک پورا کا پورا منظم کلام ہے جس میں بات کہیں سے شروع ہوئی ہے، مختلف مراحل سے گزری ہے، اپنے خاتمے تک پہنچی ہے. ٹھیک. آپ سب یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ ایک تصور پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جو نظم کلام کے بارے میں بہت اصرار ہے آپ کے پورے مکتب فکر کا، تو یہ نظم ایک بڑی اچھی چیز ہے. جب آپ کلام کا نظم دریافت کرتے ہیں تو اس سے کلام کے محاسن، اس کے اطلاقات، اس کی توضیحات مزید کھلتی ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی لازم چیز نہیں ہے کہ جس کے بغیر کلام کا مدعا سمجھا نہیں جا سکتا. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ جو نظم کلام کی رعایت سے ہم کلام کو پڑھتے ہیں یہ کوئی اضافی چیز ہے کلام سے الگ، یا پھر کلام کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک ہم نظم دریافت نہ کریں؟ جب آپ کسی کلام کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے فہم کے مدارج بھی سمجھ لینے چاہیے. ہم جب ایک مربوط کلام، ایک مربوط تحریر، ایک ربط و ضبط کے ساتھ کہی ہوئی بات کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی تحریر کا، ہم صبح کے وقت اخبار کھولتے ہیں تو کالم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے ہم کوئی مضمون عنوان دیکھ کے وہ ہمارے لیے دلچسپی کا باعث ہوتا ہے تو اس کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں. تو جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کس چیز سے شروع ہوتا ہے. وہ اصل میں الفاظ ہیں جو سب سے پہلے اس کی تالیف میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. ٹھیک. اگر وہ لفظ نہیں بولا جائے گا تو ظاہر ہے کہ ابلاغ ہی نہیں ہوگا. تو لفظ ہے نا سب سے پہلی چیز. لیکن لفظ کیا جس طریقے سے لغت میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کلام میں بھی ہوتے ہیں. لفظ جملہ بنتا ہے، جملہ بنتا ہے تو اس کی ایک تالیف وجود میں آ جاتی ہے. جیسے ہم عام طور پر جب قواعد کی کتابیں پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں یہ مبتدا ہے، اس پہ یہ خبر ہے، اس میں یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں جملوں کی وہ تالیف ہے جو فطری طور پر ہم جب کوئی زبان بولتے یا لکھتے ہیں تو اس میں وجود پذیر ہو جاتی ہے. ٹھیک. اس کے بعد تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ کانٹیکسٹ، سیاق و سباق. یعنی اگر وہ کوئی مربوط کلام ہے تو بات الگ سے تو نہیں کہی گئی ہوگی نا، وہ کسی جگہ پر، کسی محل میں، کسی سلسلہ بیان میں آئی ہوگی. تو یہ اگلا مرحلہ ہے. اس کے بعد اگر کسی مصنف نے اس کو ایک باقاعدہ وحدت کی صورت دی ہے، یعنی ایک نظم لکھی ہے تو اس پر نظم کا عنوان قائم کر دیا ہے، اگر اس نے کوئی مضمون لکھا ہے تو اس پر ایک عنوان قائم کر دیا ہے، اپنی کتاب یا تصنیف کو مضامین میں بانٹ دیا ہے، ابواب میں بانٹ دیا ہے، کچھ کیا ہوگا نا. جی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو صورتوں میں تقسیم کیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جب پوری سورہ کو آپ سامنے رکھیں گے تو پھر یہ بڑا اہم سوال پیدا ہو جائے گا کہ اس سورہ میں کس چیز کو موضوع بنا کر بات کی گئی ہے
اور جب بات کسی چیز کو موضوع بنا کر ہدف بنا کر کی گئی ہے تو یہ کس ترتیب سے نمایاں ہوتی ہے، اس میں بات کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیے اس کو عام طور پر لوگ سیاق و سباق سے خلط ملط کر دیتے ہیں۔ سیاق و سباق بالکل اور چیز ہے۔ ٹھیک، یعنی سیاق و سباق کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر آپ نے میرے ایک جملے کو قبل و بعد سے بھی سمجھ لیا ہے تو آپ مدعا پا لیں گے۔ جی، نظم کلام کا مطلب یہ ہے کہ جو وحدت مصنف نے قائم کی ہے، خواہ وہ باب کی ہے، خواہ وہ سورہ کی ہے، خواہ وہ ایک مضمون کی ہے، جو بھی وحدت قائم کی ہے آپ اس کے ہدف کو متعین کر کے اس کو ایک ترتیب کے ساتھ سمجھ سکیں۔ تو یہ چاروں کے چاروں جو پہلو ہیں، یعنی لفظ کے بعد جملہ اور اس کی تالیف، اس کا سیاق و سباق، اور اگر وہ کسی وحدت کا حصہ ہے تو پھر اس وحدت کا نظم کیا ہے۔ نظم کا مطلب اس میں مباحث کی ترتیب کیا ہے، وہ کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، کس طریقے سے مختلف مدارج سے گزر رہے ہیں، اور اس میں کس چیز کو ہدف بنایا گیا ہے۔ یعنی باتیں آپ نے جو بھی کہی ہیں وہ اگر اس وحدت کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے، اس یونٹ کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو اس میں کس ترتیب سے آتی ہیں۔ وہ یہ چیز ہے جو چوتھی چیز ہے۔ تو جب تک آپ ان چاروں کو نہیں پالیں گے اپنی اپنی جگہ پر، اس وقت تک آپ کلام کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک۔ اچھا، ہم سے بھی بتائیے گا کہ ہم نے اس سے پہلے جو آپ کے اصول تھے ان کو ہم نے پڑھا، ان میں سے ہر اصول کے بارے میں خود قرآن مجید کے اندر سے، داخل سے، نص سے، آیت سے کوئی نہ کوئی رہنمائی ملتی تھی۔ کتاباً متشابہ ہو، محکم متشابہ کی بحث ہو، یا مثال کے طور پہ آپ نے بتایا تھا کہ پیغمبر کی جو سرگزشت انذار قرآن کا بنیادی موضوع ہے اس کے حوالے سے دلائل ہوں۔ یہ جو نظم کلام ہے، سوال عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ خود قرآن کہاں بیان کرتا ہے کہ میرے مدعا، میرے مفہوم کو نظم کلام کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا؟ یہ آج تک ویسے کسی مصنف نے بیان کیا ہے؟ یعنی جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو کیا یہ مصنف بتاتا ہے کہ میرا جو باب ہے کتاب کا یہ میں نے قائم تو کر دیا ہے، کتاب تو میں نے لکھ دی ہے، لیکن لکھی ذرا ربط و نظام کے ساتھ ہے؟ یہ تو کتاب کی ساخت بتائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس میں صورتیں ہیں تو اصل میں صورت کا لفظ بولتے ہی یہ معلوم ہو گیا کہ یہ وحدت ہے۔ جب یہ وحدت ہے تو کیوں قائم کی گئی؟ تو اصل میں یہاں تو کچھ بتانے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح آپ کو یہ بتایا جائے کہ ذرا متنبہ ہو جائیے گا، آپ کتاب پڑھنے جا رہے ہیں۔ اچھا، کتاب تو ہے نا، آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ جی جی جی، تو اصل میں جو چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں، مسلمات کی حیثیت رکھتی ہیں، جن میں علم و عقل کو کبھی کوئی غلطی نہیں لگتی، ان کے بارے میں کوئی ہدایت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے بنائے استدلال یہ ہے، دو چیزیں ہیں بنائے استدلال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت میں ترتیب دے کر اس امت کو دیا ہے، ٹھیک، اور اس کتاب کو جیسے ہی آپ کھولتے ہیں تو یہ یوں نہیں ہے، میں نے پہلے اسی پر گفتگو کی ہے، یہ یوں نہیں ہے کہ اس میں اقوال لکھے ہوئے ہیں، ایک قول، دوسرا قول، تیسرا قول، چوتھا قول۔ اس میں صورتیں ہیں جس میں اس پورے کے پورے کلام کو ایک نظم سے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کتاب کی حیت، اس کی نوعیت، اس کے دینے کا یہ طریقہ، یہ حجت قطعی ہے کہ یہ نظم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے یہاں یہ الفاظ میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اس کی نوعیت خود بتا رہی ہے۔ میں نے اسی لیے تمہید یہاں سے اٹھائی تھی کہ قرآن مجید کو جب ایک طالب علم کے طور پر آپ پڑھتے ہیں تو کیا ایک مجموعہ اقوال ہے جو آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، ایک کتاب ہے جو آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہے۔ 10 جگہوں پر قرآن نے کہا یہ کتاب ہم کو دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد کئی جگہوں کے اوپر خود قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اگر تم اس قرآن کے مقابل میں کوئی چیز لانا چاہتے ہو تو ایک سورہ بنا لو، اگر لانا چاہتے ہو 10 صورتیں لے آؤ۔ تو کیا قرآن مجید نے کہیں یہ بھی کہا ہے کہ اگر لانا چاہتے ہو تو ایک آیت لے آؤ؟ تو جو وحدت خود قرآن نے قائم کی ہے، وحدت کا مطلب یعنی آپ نے ایک کتاب لکھی تو آپ نے اس میں مضمون یا باب کی وحدت قائم کی ہے۔ قرآن مجید نے جو وحدت قائم کی ہے، جس کی بنیاد پر وہ سارا کلام کرتا ہے، وہ سورہ ہے۔ تو جب سورہ کو خود اللہ تعالیٰ نے وحدت قرار دے دیا تو اب تو یہ بڑا فطری سوال ہے کہ اس سورہ کو سورہ کیوں بنایا گیا ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ اس کے پیچھے ہونی چاہیے۔ وہی وجہ ہونی چاہیے جو دنیا بھر میں ہوتی ہے۔ یعنی یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی نیا کام ہو گیا ہے۔ بھائی جب میں ایک عمارت کو دیکھتا ہوں تو ظاہر ہے کہ میرے سامنے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ایک مقصد کو سامنے رکھ کے عمارت بنائی گئی ہے۔
اس میں کمرے ہوں گے، دفتر ہے تو اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، گھر ہے تو اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، بنیادی چیزوں کا تصور سامنے آ جاتا ہے۔ جب مجھے کوئی کتاب دی جائے گی تو پہلا سوال ہی میرے ذہن میں یہ پیدا ہوگا کہ یہ اگر ایک کتاب ہے باقاعدہ طور پر تو اس میں کوئی ترتیب ہوگی، اس کے اندر کوئی معاملات کو بیان کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہوگا، وہ میں اس کو کھولوں گا تو دیکھوں گا نا کیا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ سوال اٹھایا سب سے پہلے کہ یہ کوئی مجموعہ اقوال ہے جو آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے؟ مجموعہ اقوال ہے تو ذرا بتائیے کہاں ہے؟ کتاب دی گئی ہے آپ کو اور کتاب صورتوں میں تقسیم کر کے دی گئی ہے، تو اس وجہ سے اس کے بارے میں تو استدلال اس شخص کو کرنا چاہیے جو اس کو مجموعہ اقوال سمجھ کے پڑھ رہا ہے یا بتا رہا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ہم سب آگے یہ بدیہات ہیں، یعنی یہ تو دیکھتے ہی واضح ہو جانی چاہیے۔ یہ بالکل ایسا ہی سوال ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ میں نے گھر بنایا ہے اور آپ یہ مجھے بتائیں کہ اچھا اس گھر میں فلاں فلاں چیزیں اس ترتیب سے بنائی گئی ہیں۔ گھر ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے اندر کچھ مقاصد کو سامنے رکھ کے ایک ترتیب کے ساتھ کوئی بیڈ روم بنایا جاتا ہے، کوئی ڈرائنگ روم بنایا جاتا ہے، کوئی واش روم بنایا جاتا ہے، یہ اس کے لازمی اجزاء ہیں۔ تو اگر وہ گھر ہے تو اس کو ایسا ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں میں نے ایک دفتر بنایا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لوازم بھی بالکل واضح ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں یہ ایک کتاب ہے اور جب آپ کہتے ہیں کہ اس میں صورتیں بنیادی وحدت ہیں تو اس کا لازمی عقلی علمی نتیجہ یہ ہے کہ اب اس سورہ کو ایک وحدت ہونا چاہیے اور اس کے اندر ایک نظم بھی ہونا چاہیے۔